بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران و خواہران، ہماری گفتگو لمہ چہارم کے کتاب اجارہ میں ہے۔ آج کے درس کے 3 عنوان رکھے ہیں، لیکن عنوان دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے استقرار الاجرت، کہیں یا زمان استقرار اجرت، کب اجرت جو ہے کیا وہ ثابت ہوتی ہے، کس پر؟ اگر بندہ کام کرنے والا ہے تو مالک پر کب اجرت ثابت ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ گھر کرائے پر دینے والا ہے تو کرایہ دار پر کب گھر کی اجرت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے؟ ایک یہ بات ہے جو تفصیل کے ساتھ ہم عبارت میں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سے شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارا اجارہ صحیح ہوگا، اگر وہ شرائط مد نظر نہیں ہوں گے تو ہمارا اجارہ غلط ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک عربی میں جملہ کہا جاتا ہے اذا فات شرط فات المشروط، اگر شرط نہیں ہے، شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ آپ نے کرائے پر تو کوئی چیز دی ہے، لیکن اب اس عین سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مانع آ گیا ہے، تو اس صورت میں توجہ رہے گی تو ہم انشاءاللہ عبارت میں اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ولا بد، یہ جناب جو ہے کیا ہے وہ شرط ہے، من کونہا المنفعت مباحتا، وہ منفعت کیا ہونی چاہیے؟ مباح ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی حرام کام کے لیے جو ہے کیا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، کرائے پر نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے کیا ہے حرام کام کے لیے مزدور بن سکتے ہیں، بس ضروری ہے کہ منفعت مباح ہونا چاہیے۔ فلو استاجرہ، مثال دے کے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ فلو استاجرہ، ہو کی ضمیر جائے گی اجیر کی طرف۔ اگر کوئی بندہ اجیر کو لے آتا ہے، کیوں؟ لتعلیم کفر، کہ بھائی ہمارے بچے کو کفریات سکھا دو، سب یہاں پر کلمہ گو ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اس عقیدے سے ہٹ جائے۔ تو اب اگر ایک مسلمان ہے اور وہ کفر کی تعلیم دیتا ہے تو یہ تو پھر اجارہ ہی باطل ہو جائے گا، یہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ او غنا، یا آج کل بڑے شوق سے یہ میرا بیٹا اچھا گا لیتا ہے، بھائی غنا یعنی یہ سکھانا جو گلے سے آواز نکلتی ہے اور پھر وہ دھوم مچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو گانا بجانا کہتے ہیں، تو گانا آ کے سکھائے، یہ بھی حرام کام ہے، تو نتیجے میں یہ بھی جو ہے کیا ہے ہمارا عقد اس میں گڑبڑ ہو جائے گا، عقد اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ ورنہ ہوے ہی، یا جادو آ کے سکھاؤ۔ جادو کے بارے میں البتہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ اتنا سیکھ سکتے ہیں جس سے آپ اپنے اوپر سے جادو کا اثر ختم کر سکیں۔ البتہ یہ بھی جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اسی کی طرف رجوع کرے۔ من المعلومات الباطلہ، یعنی ایسی معلومات کے لیے آپ کسی کو ٹیچر کر کے رکھتے ہیں جو معلومات باطلہ ہیں، جن کو کیسے پھنسایا جائے، کسی کے ناموس کو کیسے جو ہے کیا ہے ہم ذلیل و خوار کر سکیں۔ اور حمل مسکرن، یا کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے، یا گدھے گاڑی والے کو کہتا ہے، رکشے والے کو کہتا ہے کہ یہ شراب میرے یہاں سے لے چلے، میرے گھر چھوڑ کے، تو یہ بھی ذرا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بطل العقد، یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ شراب کے اٹھانے کی مزدوری لینا حرام ہے، جی ہاں حرام ہے۔ 2 صورتوں میں آپ شراب کے اٹھانے کے مزدور بن سکتے ہیں، کتنی میں؟ 2 صورتوں میں۔ پہلی صورت یہ، من حمل المسکر الخمر بقصد الاراقت، آپ نشے آور شراب کو اٹھاتے ہیں اس نیت سے کہ وہ جا کے ضائع کر کے آئیں، باہر پھینک کے آئیں، تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، آپ اس اٹھانے کی مزدوری لے سکتے ہیں۔ اب تخلیل، یا شراب سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے، یعنی کچھ اس میں کوئی چیزیں ڈالتے ہیں، پھر وہ شراب نہیں بلکہ وہ سرکہ بن جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی شراب کو اٹھا کے لے جائیں فیکٹری میں تاکہ سرکہ بنوا کے لے آئیں، تو بھی یہ اجارہ ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَهُمَا کی ضمیر جائے گی اراقہ اور تخلیل کی طرف، ان دونوں کے لیے اجارہ جائز ہے۔ خوب، دوسری شرط،
وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا کہ بھائی تسلیم ہا کی ضمیر تو منفعت کی طرف جائے گی. ان یکون، ٹھیک ہے، جو بندہ یہ کام کر رہا ہے قادرن ہوتا تو اور بھی بہت اچھا ہوتا. اب ان یکون کی پھر تعویل توجیہ کرنی پڑے گی. وہ عمل قدرت میں ہو. کیسے قدرت میں؟ اللہ تسلیم ہا کہ آپ اس چیز کو جو اجارے پر دے رہے ہیں اس کو حوالے بھی کر سکیں. فلا تصح اجارت العابق، بس صحیح نہیں ہے مزدوری پر دینا عابق کو. عابق کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی عبد اپنے مالک کے ہاں سے نکل جائے اور وہ مالک کے کنٹرول میں نہ ہو، بھاگ جائے، تو یہاں پر یہ اجارہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ لِاشْتِمَالِهَا فِی الْعَابِقِ، اگر آپ اجارہ دیتے ہیں عابق کا تو اس میں غرر لازم آتا ہے. بھئی پتہ نہیں یہ ان کا عبد لوٹے گا نہیں لوٹے گا، نتیجے میں اس کی مزدوری کیسے دوں گا. وَإِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ شَيْئًا مُتَمَوَّلًا، اب ان کو وصلیہ نہیں لے تو بہتر ہے، اس کو شرطیہ لے لیں. اگر ضمیمہ کیا جائے الیہ اس عابق کی طرف شیئن ایک ایسی چیز متمولن جو ملکیت رکھتی ہے. بھائی میں نے آپ کو عبد کرائے پر دیا، ابھی وہ بھاگ گیا ہے، آپ ساتھ میں یہ سائیکل بھی لے جائیں. اگر عبد نہیں آیا تو سائیکل تو آپ استعمال کر سکتے ہیں نا. تو کہتے ہیں امکن الجواز، ممکن ہے کہ اس ضمیمے والی صورت میں یہ عقد اجارہ جائز ہو. کما یجوز فی البیع، جیسے کہ جائز ہے یہ ضمیمہ کرنا بیع میں. آپ ایک کبوتر بیچنا چاہتے ہیں جو کبوتر اڑ کر چلا گیا ہے، ابھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی میں نے وہ کبوتر بیچ دیا، اس کے ساتھ یہ مرغی بھی آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ بیع صحیح ہے. کوئی شخص کہے کہ یہ تو آپ قیاس سے کام لے رہے ہیں، فرماتے لا بالقیاس، ہم قیاس نہیں کر رہے اجارے کا بیع پر، بل لدخولہا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اجارہ اس ضمیمے والے حکموں میں داخل ہوگا بطریق اولا. بیع داخل ہونے میں لیت اللعل ہو سکتا ہے، اجارہ بطریق اولا داخل ہو جائے گا کہ بھائی ضمیمے کی صورت میں اجارہ دینا ٹھیک ہے. کیوں؟ لاحتمال الاجارت من الغرر، اس لیے کہ اجارہ ہلکا پھلکا نقصان، ہلکا پھلکا دھوکہ برداشت کر لیتا ہے. ما لا یحتملہ، اب یحتملہ کو ایک فاعل چاہیے ایک مفعول کی ضمیر ہے، تو یحتملہ میں فاعل کی ضمیر جائے گی بیع کی طرف، ہو کی ضمیر جائے گی ما کی طرف. ما سے مراد جو ہے کیا ہے؟ وہ ضرر اور غرر ہے. یعنی بیع جس غرر کو برداشت نہیں کر سکتی اجارہ اس کو بھی برداشت کر سکتا ہے. تو بیع اگر ضمیمے کے ساتھ صحیح ہے تو بطریقہ اولا اجارہ بھی صحیح ہوگا. وبہذا الامکان افتى المصنف، یہی جو امکان جواز والی اوپر فتویٰ دی مصنف صاحب نے فتویٰ دی ہے فی بعض فوائدہ، اپنے بعد تقرروں میں. ووجہ المنع، اور وہ علماء کرام جو کہتے ہیں ضمیمے کے ساتھ آپ اجارے پر نہیں دے سکتے، ان کی کوئی دلیل ہوگی؟ فرماتے فقد نص، ہمارے پاس کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ اجارہ بھی ضمیمے کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. المجوز ہونا، جو جائز قرار دے ضمیمے والے اجارے کو یہاں پر. فیقتصر فیہ، پس اکتفا کیا جائے گا ضمیمے والی بات پر اللہ مورد ہی، مورد نص میں، وہ مورد نص کے البیع، بیع میں نص نے آ کے کہا ہے کہ آپ ضمیمے کے ساتھ کر سکتے ہیں. ومنع الاولویہ، اور یہ جو آپ نے اولویت والی بات کی ہم اس کو بھی منع کرتے ہیں. پس نتیجے میں عبد عابق کو آپ کرائے پر نہیں دے سکتے اگرچہ ضمیمہ ہی کیوں نہ دیں. وعلی الجواز، اب چلتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف. اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ضمیمے کے ساتھ عبد عابق کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، حل یعتبر فی الضمیمۃ، آیا اس ضمیمے میں معتبر ہے امکان و افرادها بالاجارت، کہ اس کو الگ سے بھی اجارے پر دینا صحیح ہو، یہ ایک صورت. ام بالبیع، یا اس کو بیچنا صحیح ہو. ام یکفی کل واحد منہما، یا بھائی اجارہ اور بیع میں سے جو بھی ہو وہ صحیح ہے. فی کل واحد منہما، اجارے میں بھی بیع میں بھی، اور جو اس میں تین وجہ ہیں. من حصول المعنی فی کل منہما، بھائی حاصل ہو جاتی ہے اجارے والی معنی فی کل منہما، اس اجارے میں بھی بیع میں بھی. ومن ان ظاہر ضمیمۃ کل شیء الی جنسہ، اور ظاہراً یہ کہ ہر چیز اپنے جنس کے ساتھ ضمیمہ ہوگی، یعنی اجارے میں جو ضمیمہ ہے وہ اجارے پہ دیا جا سکے،
بیع کا جو ضمیمہ ہے وہ بیع میں ہو سکے. وقول مصنف الثانی، مصنف صاحب نے جو ہے کیا ہے دوسری صورت کو قوی کیا ہے. دوسری صورت کیا تھی؟ ام بالبیع ام یکفی کل واحد منہما. تو یہ جو یکفی بالبیع والا ہے ظاہر مصنف صاحب اس کو جو ہے کیا قوی مانتے ہیں. ولو آجرہ، اگر کوئی بندہ عابق کو بھاگے ہوئے عبد کو کرائے پر دیتا ہے، ممن ایسے بندے کو یقدر علی تحصیل ہی، جو کہتے ہیں بھائی آپ کا بندہ بھاگ گیا ہے، آپ کا عبد بھاگ گیا ہے لیکن میرے سے نہیں بھاگے گا، میں خود حاصل کر لوں گا، تو صح، پھر یہ اجارہ صحیح ہوگا. من غیر ضمیمت، اس میں کسی ضمیمے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کے ملا کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ومثل العابق المغصوب، اچھا اس عابق عبد کی طرح اگر آپ کا کوئی عبد کسی نے غصب کر لیا ہے، یا آپ کی کار کسی نے غصب کر لی ہے، آپ کا موٹر سائیکل کسی نے غصب کر لیا ہے، لو آجرہ الغاصب، اب اسی غاصب کو کہتے ہیں بھائی میری گاڑی تو یار تمہارے پاس ہے، مجھے نہیں دے رہے ہو، مہربانی کرو حلال کر کے میری گاڑی پہ چڑھو، مجھے کچھ نہ کچھ اس کا کرایہ دے دو. غاصب بھی قبول کرتا ہے تو یہ اجارہ صحیح ہے. او من، یا غاصب کو اجارے پہ نہیں دے، کسی ایسے شخص کو اجارے پر دے، یتمکنو من قبض المقصوب، جو اس مقصوب کو جو ہے کیا ہے وہ قبض دے سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے والے عنوان کی طرف. وَلَوْ تَرَ الْمَنْعُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ، اگر عارض آ جائے، اگر پیش آ جائے کوئی رکاوٹ، من الانتفاع بالعین المؤجرت، کہ ہم کرائے والی عین سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، فی ما، وہ منفعت اوجرت عین کو اجارے پر دیا گیا تھا، لہو اس انتفاع کے لیے. اب کہتے ہیں منع کی دو صورتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ، ابھی میں نے آپ سے آپ کی گاڑی لی ہی نہیں تھی، رکاوٹ آ گئی، فَلَهُ الْفَسْخُ، تو کرایہ دار کو اختیار ہے کہ وہ معاملہ توڑ دے. کیوں؟ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَبْلَ الْقَبْضِ، اس لیے کہ عین قبض کرنے سے پہلے جناب مضمونۃ علی المؤجر، اس کی ضمانت مؤجر کے ذمے پر ہوتی ہے. یعنی میں نے آپ کو گاڑی کرائے پر دی کہ صبح کو 8 بجے حوالے کر دوں گا، 7 بجے میری گاڑی جو ہے کیا ہے جناب وہ چوری ہو گئی، تو مستاجر کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، جب تک میں نے اس کے ہاتھ میں نہیں دی تب تک میں ضامن ہوں. فللمستاجر الفسخ، تو مستاجر کو حق ہے کہ یہ اجارہ توڑ دے، عند تعذر العین، جب عین کا ملنا متعذر ہو جائے. ومطالبۃ المؤجر بالمسمى، اور مستاجر نے اگر پیسے دے دیے ہیں، مزدوری دے دی ہے، تو مؤجر کو کہے گا کہ مسمى، وہ معین شدہ مجھے رقم دے دو. کیوں؟ لفوات المنفعت، اس لیے کہ وہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس کا ضائع ہو گیا. واللہ رضا بہا، اور مستاجر اگر معاملہ نہیں توڑے تو اس کو حق ہے کہ وہ راضی ہو جائے بہا، جناب اسی اجارے پر، اور اس کے ساتھ کیا کرے، وہ انتظار زوال المانع، اور رکاوٹ کے ختم ہونے کا انتظار کرے. او مطالبت المانع باجرت المثل، یا یہ بھی اختیار ہے کہ جس بندے نے میری کار چوری کر لی ہے میں تو اس سے نہیں لے سکتا ہوں، لیکن یہ کرایہ دار جا کے اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کار آج میری تھی، اس کی اجرت المثل مجھے دے دو، ایک دن کا اس کا کرایہ 3000 ہے، وہ مجھے دے دو. لو کان غاصبا، اگر وہ مانے کیا تھا، غصب کرنے والا تھا. بل یحتمل مطالبۃ المؤجر بها ایضا، بلکہ احتمال ہے کہ ہم گاڑی کے مالک کے پاس جائیں کہ بھائی میں ہر روز آپ کی گاڑی لے جاتا تھا، کرائے پر میں چلاتا تھا، میں 3-4 ہزار کماتا تھا، تو ابھی مجھے وہ آپ پیسے دے دیں. ایزن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے غاصب پر رجوع کر سکتا ہے ایسے مالک پر بھی رجوع کر سکتا ہے. کیوں؟ لکون العین مضمونۃ علیہ، اس لیے کہ عین کی ضمانت تھی مؤجر پر، حتی یقبض المستاجر، یہاں تک کہ کرایہ دار اس کو قبض کرے. ولا یسقط التخییر بزوال المانع فی اثناء المدت. اچھا پورے دن کے لیے میں نے گاڑی کرائے پر لی تھی، دوپہر کو وہ گاڑی مجھے مل گئی، تو اب گویا کہ آدھا ٹائم چلا گیا، آدھا ٹائم تو ابھی ہے. وہ جو آپ نے اوپر اختیار دیا تھا کہ یہ معاملہ توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، معاملے کو باقی رکھنا چاہے تو اجرت المثل لے سکتا ہے. کہتے ہیں گاڑی ملنے کی صورت میں بھی وہ تخیر اپنی جگہ پر باقی رہے گی. کیوں؟ لأصالت بقاء تخیر، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا وہ تخیر اپنی جگہ پر باقی ہے یا تخیر اپنی جگہ پر باقی نہیں ہے، تو یہاں پر اصالت البقاء کو ہم جاری کریں گے
کہ بھائی اصل یہ ہے کہ وہ تخیر باقی ہے. ان کان المنع بعدہ، لیکن اگر یہ رکاوٹ قبض ہونے کے بعد آئی، اس نے گاڑی مجھے دے دی، اب میں گاڑی لے کے جا رہا تھا، اغوا کاروں نے مجھ سے گاڑی لے لی بعد القبض، فإن کان تلفا، اب یہ جو منع ہے ایسی ہے کہ جس میں گاڑی تباہ ہو گئی، بطلت الاجارت، پھر تو اجارہ باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لتعذر تحصیل المنفعت، اس لیے کہ متعذر ہے نفع حاصل کرنا. کون سا؟ المستاجر علیہا، جس منفعت پر جو ہے کیا ہے ہم نے کرائے پر لی تھی ایک گاڑی. وہ ان کا غصبن، لیکن گاڑی تباہ نہیں ہوئی، گاڑی غصب ہو گئی، یعنی گاڑی استعمال کے لائق ہے. لم تبتل، تو یہ اجارہ باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ لاستقرار العقد، اس لیے کہ عقد پکا ہو گیا ہے بالقبض، قبض کے ذریعے. جیسے ہی آپ نے مجھ سے گاڑی لی عقد پکا ہو گیا. وہ براءت المؤجر، اور کرائے دینے والا جو ہے کہ بری ذمہ ہے. والحال، در حالی کے ان العین موجودۃ، عین بھی موجود ہے. یمکن تحصیل المنفعت من العین، اس عین سے نفع حاصل کرنا بھی ممکن ہے. وانما المانع عارض، بھائی مانع پکا نہیں ہے، عارضی ہے، ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے. ویرجع المستاجر، جس نے گاڑی کرائے پر لی، اب اس کا تو مالی نقصان ہو رہا ہے، وہ مالی نقصان کے حوالے سے کس پر رجوع کرے گا؟ الغاصب، غاصب پر رجوع کرے گا. بے اجرت مثل المنفعت الفائتۃ فی یدہ، کتنے پیسے اس سے لے گا؟ کہے گا کہ یہ جو میری منفعت آپ کے ہاتھ میں ضائع ہو گئی، مثلا ایک دن کی، ایک دن میں عام طور پر گاڑی 4,000 کماتی ہے، تو 4,000 مجھے دے دو. یعنی رقم معین کون کرے گا؟ عام معاشرہ، جو ٹیکسی کا اڈا ہے وہاں پر جائیں گے، ہم کہیں گے اس قسم کی گاڑی اگر 5 گھنٹے تک کسی کے کنٹرول میں ہو تو 5 گھنٹے میں کتنی کما سکتی ہے؟ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، ہین ذن، اس غصب والی صورت میں، بین وقوع الغصب فی الابتداء ابتداء، ٹھیک ہے، کہ جناب فی وقوع الغصب فی ابتداء المدت وخلالها، کہ بھائی یہ جو غصب واقع ہوا ہے مدت کی ابتدا میں ہوا، جیسے ہی میں نے آپ سے گاڑی لی گاڑی اغوا ہو گئی، یا نہیں کچھ ٹائم میں نے کام کیا خلال المدت، یعنی مدت کے درمیان میں غصب ہو گئی. وظاہر عدم الفرق بین کون الغاصب المؤجر وغیرہ، ظاہراً کوئی فرق نہیں ہے کہ غصب کرنے والا خود کار کا مالک ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، تمام صورت میں عقد اجارہ باطل نہیں ہوگا، عقد اجارہ اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے گا. بس خلاصہ آج کے درس کا یہ ہوا کہ آپ مزدور بننا چاہتے ہیں تو آپ اس منفعت کو دیکھیں، شریعت اس منفعت کی اجازت دیتی ہو تو پھر آپ اس کے لیے مزدور بن سکتے ہیں، اگر شریعت منع کرتی ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے کیا ہے مزدور نہیں بن سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے انتفاع سے، تو اس رکاوٹ کی پھر ہم نے 2 صورتیں بتائیں کہ قبض سے پہلے رکاوٹ آئی یا قبض کے بعد رکاوٹ آئی. بہرحال قبض کس سے پہلے آئی تو اجارہ باطل ہو جائے گا، قبض کے بعد آئی ہے تو پھر اس میں مستاجر کا عقد باطل نہیں ہوگا. اب آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ اگر گاڑی میں کوئی رکاوٹ آ گئی جس میں وہ بالکل تباہ ہو گئی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اجارہ باقی رہے گا یا اجارہ باقی نہیں رہے گا؟ اور دوسرا سوال کہ اگر مالک نے ہی گاڑی غصب کر لی ہے تو بھی اجارہ باقی ہوگا یا باقی نہیں؟ اگر اجارہ باقی ہے تو کرایہ دار اپنے پیسوں کا کس سے مطالبہ کر سکتا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.